السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، عدالتی معاملات کے اوپر سب سے پہلے بات کریں گے، اس کے بعد کچھ سیاسی معاملات کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے عدالت کے حوالے سے جو خبر آئی ہے وہ جو پیکا کا قانون ہے، اس سلسلے میں آج ایک مشکل دن تھا حکومت کے لیے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی کورٹ کے اندر کل، اور اس سلسلے میں آج اس کی ہیئرنگ ہوئی، اور اس سلسلے میں پی ایف یو جے کے جو وکیل تھے عدیل عزیز قاضی صاحب، وہ آج یہاں پر پیش ہوئے اور انہوں نے اپنے دلائل دیے۔ ان دلائل کے دوران جو ہے یہ بات بھی سامنے آئی کہ کہا گیا جج صاحب کی جانب سے کہ جی اس طرح کے جو قانون ہے جو آزادی اظہار رائے کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگاتے ہیں اور ڈیفیمیشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو اس طرح کے قوانین تو زمبابوے اور یوگینڈا کے اندر جو ہے انہیں ڈی کرمنلائز اب کیا جا رہا ہے، یعنی انہیں کرمنل لاء کے طور پہ ان سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ تو اس سلسلے میں ایف آئی اے کو یہ ہدایت اب جاری کی گئی ہیں کہ جناب آپ نے جو اس کا سیکشن 20 ہے جس کا تعلق اریسٹ کے ساتھ ہے، یہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ جو ایس او پیز دیے گئے تھے ایف آئی اے کی جانب سے کہ جی ہم ان کے تحت ہی کارروائی کریں گے، ان کو جو ہے وہ سختی سے فالو کیا جائے۔ تو بڑا انٹرسٹنگ یہ پوائنٹ تھا۔ آج کا دن جو تھا وہ حکومت کے لیے بھی دوبارہ اسی قانون کے حوالے سے کافی پریشان کن تھا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل اس سلسلے میں ایک اور امپورٹنٹ دن ہے کہ اٹارنی جنرل کو بھی بلایا گیا ہے اور وہ بھی اس معاملے پہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اسی سلسلے میں مسلم لیگ نون نے بھی اب اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ پٹیشن فائل کی جائے گی اس قانون کے خلاف، اور مریم اورنگزیب اور اعظم نذیر تارڑ جو ہیں اس کے اندر پٹیشنرز کے طور پہ سامنے آئیں گے، اور مسلم لیگ نون بھی اب اس کو چیلنج کر رہی ہے۔ پورے پاکستان سے جو پریس کلبز ہیں وہ تو آلریڈی اس کو کنڈیم کر چکے ہیں، اور جو وکلا خاص طور پہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے اس کی جانب سے بھی جو ہے اس قانون کے خلاف جو ہے وہ ایک پریس ریلیز جاری کی جا چکی ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ تو ساری سول سوسائٹی یا سیاسی جماعتیں جو خاص طور پہ اپوزیشن سے تعلق رکھتی ہیں وہ تو اس قانون کے خلاف بات کر ہی رہی تھیں، لیکن اب حکومت کے اپنے اتحادی یعنی ایم کیو ایم نے بھی اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھا دی ہے، اور وہ کہیں اور سے نہیں آئی بلکہ ان کے اپنے وفاقی وزیر امین الحق صاحب کی جانب سے آئی ہے، جو وزیر سائنس و وہ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیں، ان کی جانب سے جو ہے ایک لیٹر لکھا گیا ہے، اور اس میں اس پورے یہ لیٹر آپ کی اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے۔ امین الحق صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جناب اس قانون کے خلاف جو ہے وہ میڈیا اور سول سوسائٹی جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، تو اس قانون کی یا تو اس کے اوپر آپ نظر ثانی کریں یا اس آرڈیننس کو جو ہے آپ وڈرا کریں۔ تو اب ایسے موقع کے اوپر جب اتحادیوں کے ساتھ ایکچولی بنا کے رکھنی چاہیے، تو اتحادی بھی جو ہے وہ اس قانون کے خلاف اب ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی پیکا کے قانون کے حوالے سے۔ اب آ جائیں جناب کل رات کو جو ملاقات ہوئی ہے اور اندر کی خبر کیا ہے۔ کل رات کو امپورٹنٹ ملاقات ہوئی بلاول ہاؤس کے اندر آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے درمیان، اور بلاول بھٹو زرداری بھی بلکہ بڑی جلدی سے کے پی سے جو ہے وہ لاہور پہنچے اور وہ بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے خواجہ سعد رفیق، مریم اورنگزیب، یہ لوگ بھی ساتھ گئے ہوئے تھے اس ملاقات میں، اور ساتھ ہی ساتھ جے یو ایف اے کا وفد بھی جو ہے اس ملاقات میں شریک تھا۔ اچھا، ایک بات جو کلیئر کٹ اب سامنے آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے تمام رہنما یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنے نمبر گیم کے اوپر جو ہے وہ اپنا کام ان کے مطابق پورا کر لیا ہے۔ آبویسلی میں تب تک ایک سوالیہ نشان تو میں رکھوں گا جب تک ایکچولی یہ جا کے اسمبلی کے اندر جو ہے وہ یہ نظر نہیں آتا کہ جناب یہ نمبر گیم ہو گئی ہے، کمپلیٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ لیکن اپوزیشن جو اس وقت جس ڈسکشن اور ڈیبیٹ میں ہے وہ اب اس معاملے سے آگے جا چکی ہے۔ میں پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکا تھا، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جی جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کافی لیٹر سٹیج پہ جا چکے ہیں، بلکہ میں نے اس ویلاگ کے اندر یہ بات بھی کہی تھی کہ گاڑی جو ہے وہ کلر کار سے بھی آگے جا چکی ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ابھی یہ بھیرا بھی نہیں پہنچی، میری نظر میں کلر کار سے بھی آگے جا چکی ہے، اور حکومت کو بھی اس بات کا پتہ ہے، ان لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا۔ یہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ شیخ رشید صاحب کا کل ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، انہوں نے بھی یہ بات کہی، اور باقی لوگ بھی یہ جو ان کو تجویز دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو کہ جناب آپ جہانگیر ترین سے ملاقات کریں اور جہانگیر ترین کے ساتھ معاملہ طے کریں، وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ جو ہے وہ اپوزیشن کے معاملات اب بہت آگے جا چکے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اپنے اندر کی ایگو کو مارنا پڑے گا، اور مار کے اس کے بعد جہانگیر ترین سے ملاقات کرنی پڑے گی، ان معاملات کو حل کرنا پڑے گا۔
اور اس لیے اب یہ چند حلقوں کے اندر یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جی وزیر اعظم جو یہ روس کے دورے کے اوپر جا رہے ہیں تو واپس آ کے جو ہے وہ اس کے بعد کوئی ایسی ملاقات جو ہے وہ شاید کوشش کی جائے. البتہ میں نے ایک اپنے ویلاگ کے اندر آپ کو یہ خبر دی تھی کہ میری اطلاع کے مطابق ایک وفاقی وزیر، اور میں نے اس وقت یہ ہنٹ بھی دیا تھا کہ وہ ٹاپ 10 کے اندر نہیں تھے، ایک ایسے وفاقی وزیر نے ایک پیغام بھی بھجوایا تھا کہ جی آئی ایم بیٹھ کے معاملات کو ریزالو کرتے ہیں. یہ آج سے تقریباً غالباً 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، مجھے اب ڈیٹ یاد نہیں، میں نے اس کے اوپر ایک ویلاگ کیا تھا، میں نے اس میں یہ خبر دی تھی. تو اس وقت یہ اٹیمپٹ کی گئی تھی لیکن ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ نہیں جی وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. اب دیکھتے ہی ہیں کہ کیا عمران خان صاحب جب یہ اگر یہ کوئی اٹیمپٹ کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دس ول بی ویری انٹرسٹنگ. ایک بات. اچھا دوسری بات، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب کل کی جو میٹنگ جو ہوئی ہے اس کے اندر میں چند جگہوں کے اوپر دیکھ رہا تھا جی وہ کچھ طے نہیں ہو سکا اور آپس میں وہ بات نہیں ہو سکی، میڈیا ٹاک نہیں کی. میڈیا ٹاک کی جہاں تک بات ہے وہ اس وقت اپوزیشن جو ہے، ہاں وہ چند ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ابھی آپس میں گفت و شنید ہو رہی ہے، لیکن کم از کم جو نمبر گیم کا معاملہ ہے نا وہ تو یہ لوگ اپنے اس سلسلے میں یہ لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ جی نمبر گیم ہماری پوری ہے. ایک بات جو ڈبیٹ ہے اور ڈسکشن ہے وہ ہے طریقہ کار کے اوپر کہ طریقہ کار کیا کیا جائے. اچھا میں نے اس کے اوپر بھی میں نے پہلے بات کی تھی کہ ایک تو بات یہ ہے کہ پنجاب یا قومی اسمبلی، ٹھیک ہے، پنجاب اسمبلی یا قومی اسمبلی دونوں میں سے کس جگہ کے اوپر جو ہے وہ پہلے لایا جائے. قومی اسمبلی کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے، اب ادھر آ کے جو ہے دو ایشوز کے اوپر بات پھنستی ہے کہ کیا اسپیکر کے خلاف لائی جائے یا وزیر اعظم کے خلاف لائی جائے. وزیر اعظم کے خلاف اگر لائی جاتی ہے تو ایشو یہ ہے کہ جہانگیر ترین کے لوگ اور وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف میں ناراض ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی ایسے لوگ ہیں جو اس وقت جہانگیر ترین گروپ کے علاوہ ہیں جو اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. زیادہ تر جو ڈیبیٹ میں دیکھ رہا ہوں میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے وہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس صرف جہانگیر ترین کا گروپ ہے جو بیسکلی اپوزیشن کے ساتھ ملنے کی تیاری میں کر رہا ہے اور کوئی لوگ نہیں ہے. یہ غلط ہے. اور بھی لوگ ہیں، اور بھی ایسے ایم این ایز ہیں جو اس وقت اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں، یا تو وہ ڈیل کر چکے ہیں یا ڈیل ان کی تقریباً ہونے والی ہے. اور ڈیل سے میری کیا مراد ہے کہ جناب اگلے الیکشن میں جو ہے وہ آپ نے ہمیں کہاں ایڈجسٹ کرنا ہے، ہمیں ٹکٹ دینی ہے کہ نہیں دینی، اس بارے میں بات کر رہا ہوں. تو اصل ایشو یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف اگر یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے، اب اس کے اندر دو صورتیں ہیں. یا تو یہ لوگ جو ہیں وہ جا کے ووٹ کریں اور ووٹ کریں عمران خان صاحب کے خلاف، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد اسپیکر کی استعداد ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا ان لوگوں کے ووٹوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، ان ووٹوں کو ایکسیپٹ تو کرتا ہے لیکن اس کے بعد کیا کہتے ہیں ان لوگوں کی ممبرشپ جو ہے وہ کینسل کر دی جاتی ہے. اس کے لیے وہ الیکشن کمیشن کو لکھتے ہیں. یا دوسری صورت، دوسرا آپشن ایک یہ ہے کہ یہ لوگ سرے سے ویسے ہی استعفیٰ دے دیں. یہ لوگ ویسے ہی استعفیٰ دیتے ہیں، جب یہ ویسے ہی استعفیٰ دیں گے تو آٹومیٹکلی گورنمنٹ کے نمبرز جو ہیں وہ ڈراپ ہو جائیں گے، اور جب وہ نمبرز ڈراپ ہوں گے تو اس کے بعد اس سلسلے میں جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جاری کر دی جائے. لیکن اس میں پرابلم کیا ہے، اس ساری چیز میں پرابلم یہ ہے کہ لیٹ سے یہ اپنے استعفے جمع کراتے ہیں. اب یہ اسپیکر کی استعداد ہے کہ وہ ان لوگوں کو بلا کے ان استعفوں کی ویریفیکیشن کے لیے کب بلاتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ اس طرح پہلے بھی 2014 کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے استعفے دیے تھے اسپیکر کو، تو اسپیکر صاحب نے جو ہے وہ ایاز صادق صاحب نے اس وقت ان لوگوں کو بلایا ہی نہیں تھا اس کی تصدیق کرنے کے لیے، اور معاملہ جو ہے کافی طول پکڑتا گیا، کئی مہینوں تک چلتا رہا تھا اور الٹیمیٹلی پھر جا کے ختم ہو گیا تھا. اچھا اس میں کہتے یہ ہیں کہ جی اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ جی تحریک انصاف والے خود یہ کہہ رہے تھے جی استعفے تو ہم دیتے ہیں ایکسیپٹ نہ کرنا. اب ظاہری بات ہے یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو یہاں پہ جو ایشو ہے وہ آ رہا ہے کہ جی کیا یہ اسپیکر نے اگر اس طرح کیا کہ ان کے استعفے ہی نہیں ایکسیپٹ کیے تو پھر کیا ہوگا. تو اس لیے اس میں ایک جو دوسری آپشن اب جو ڈسکس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جی اسپیکر کے خلاف جو ہے وہ سب سے پہلے تحریک عدم اعتماد لائیں. اس کے دو فائدے ہیں. ایک، اگر اسپیکر کو ہٹا دیا جاتا ہے اور نیا اسپیکر لایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں سارا ہاؤس کا کنٹرول جو ہے وہ اپوزیشن کے ہاتھ میں آ جائے گا. ایک بات. دوسری بات کہ اس کے بعد یہ لوگ جو عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ کرتے ہیں، کیا ان کے ووٹ کس طرح کاؤنٹ ہونے کہ نہیں ہونے، ان کو ڈی سیٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سارا اختیار بھی اپوزیشن کے ہاتھ میں آ جائے گا. تیسری بات، اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو یہ سارا پروسیس، میں اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہا ہوں، تو یہ سارا پروسیس جو ہے اس میں کوئی بھی شخص ڈی سیٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اسپیکر آپ تبدیل کر سکتے ہیں، اس میں آپ فلور کراسنگ بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے.
تو اس لیے اس سے فرق نہیں پڑے گا. یہ ڈیبیٹ اس وقت جو چل رہی ہیں وہ ایک تو اس پوائنٹ کے اوپر چل رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اسپیکر کے خلاف لائی جائے, وزیر اعظم کے خلاف لائی جائے, اور دوسرا کہ کیا پہلے پنجاب میں جایا جائے یا پہلے اسلام آباد جایا جائے, قومی اسمبلی کی طرف جایا جائے. ڈیبیٹ یہاں تک آ گئی ہوئی ہے. تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ جی نمبر گیم ابھی پوری نہیں ہوئی, اور نمبر گیم, ایسی بات نہیں ہے. نمبر گیم کے حوالے سے وہ لوگ پر اعتماد ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نمبر گیم پوری ہو گئی ہے. آبویسلی میں جس طرح پہلے میں نے کہا, اینڈ آف دا ڈے جب یہ میچ پڑے گا تو تب پتہ لگے گا کہ جناب کتنے پانی میں ہیں سارے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جہاں تک تعلق ہے اتحادیوں کا, اور اس سلسلے میں آج آصف علی زرداری اور چودھریوں کی بھی ملاقات ہونے جا رہی ہے. انہوں نے چودھریوں کو جو ہے وہ بلایا ہے, اور چودھریز جو ہیں وہ آج یہ خبر آئی ہے کہ وہ رات کو جو ہے وہ جا رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب سے ملنے کے لیے. دیکھیں یہاں پہ صورتحال اب یہ پہنچ چکی ہوئی ہے کہ یہ اپنی نمبر گیم کی پریزنٹیشن کرنے جا رہے ہیں ان اتحادیوں کے سامنے کہ جناب ہمارے پاس یہ نمبر ہیں, ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, بہتر یہ ہے کہ آپ بھی آ جائیے, آپ بھی آ جائیں, اور یہ موقع ہے کہ آپ کشتی سے اتر جائیں. اگر آپ کشتی سے نہیں اترتے تو پھر یہ موقع آپ مس کر جائیں گے. اور اتحادیوں کو اپنا یہ فیصلہ کرنے کے اندر جو ہے نا بڑی مطلب اپنی ٹائمنگ کا دھیان رکھنا پڑے گا, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کو سیاست جو ہے نا اٹس آل اباؤٹ ٹائمنگ, کہ کس ٹائم پہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ ٹائمنگ جو ہے اس کی درست ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ اب ایک اور جو ڈیبیٹ ہے جو کل رات کو ہوئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایکچولی یہ تحریک عدم اعتماد لانچ کب کی جائے, اس کی تاریخ کیا ہونی چاہیے. میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ 27 تاریخ کو تو مطلب 27 تاریخ کو تو یہ سٹارٹ ہونا ہے نا ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو لانگ مارچ ہے, لیکن اس نے چلنا آگے 6 مارچ تک ہے. 27 فروری کو اس نے لانچ ہونا ہے اور 6 مارچ تک اس نے چلنا ہے. یہ تقریباً اپروکسیمیٹلی ایک ہفتے کا ہے یہ پورا شو جو ہونا ہے. اب اس ایک ہفتے کے دوران ان کی یہ اس وقت کوشش ہے کہ اس دوران یہ سب کچھ کیا جائے, اور اس دوران یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لائی جائے. اور پی ڈی ایم جو ہے خاص طور پہ مسلم لیگ نون پنجاب سے جب یہ قافلہ گزرے پاکستان پیپلز پارٹی کا, تو اس کے بعد اس وقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ان کو پوری سپورٹ دی جائے لاہور کے اندر. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو لاہور یہ ان کا لانگ مارچ پہنچے تو یہاں پہ ہو سکتا ہے شہباز شریف بھی جا کے جو ہے اس سے خطاب کریں. تو معاملات جو ہیں وہ یہاں تک پہنچے ہوئے. تو اس لیے مطلب میں صرف کلیئرٹی میں کچھ جگہوں کے اوپر دیکھ رہا تھا, بڑی یا تو خبر نہیں ہے یا نالج نہیں ہے, تو بالکل ایک عجیب قسم کی بات ہو رہی ہے کہ جی وہ آپس میں اتفاق نہیں ہو سکا. تو یہ نہیں, اتفاق ہو چکا ہے بھائی, جس کی وجہ سے معاملات آگے ہیں. اور اسی لیے آج آصف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف دوپہر کے کھانے پہ بھی اکٹھے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ معاملات اس لیے آگے چل رہے ہیں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آصف علی زرداری کو میں کم از کم اور مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف یہ تینوں کچے کھلاڑی نہیں ہیں, یہ تینوں بڑے مطلب تجربہ کار قسم کے سیاستدان ہیں. تو معاملات اس سے بہت آگے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک اور یہ جو عمران خان صاحب کی بات تھی کہ جی ہم نہیں گھبرائے ہوئے جی, اور اپوزیشن کو میں کہوں گا کہ گھبرانا نہیں ہے, اور اپوزیشن جو ہے وہ پریشان ہے, اور اس طرح کی جو باتیں کی جا رہی ہیں. میں یہ ڈان کی ایک خبر ہے, یہ آپ ذرا اسکرین کے اوپر دیکھیے گا کہ جی یہ خبر یہ کہتی ہے جی چیف منسٹرز آسکڈ ٹو ون اوور اینگری پی ٹی آئی لا میکرز. اب دونوں جو وزیر اعلیٰ ہیں عثمان بزدار صاحب اور محمود خان صاحب کے پی اور پنجاب سے, ان دونوں کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ جناب جنہیں ناراض بندے ہیں نا انہوں نے جا کے بناؤ. کیا ضرورت ہے منانے کی؟ اگر آپ لوگ واقعی اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو پھر ان دونوں کی ڈیوٹیاں کس بات کی لگا رہے ہیں کہ جا کے لوگوں کو منائیں؟ پریشانی ہے, ان کو پتہ ہے کہ لوگ ان سے ناراض ہوئے ہوئے ہیں. ان کا تعلق کے پی سے بھی ہے, ان کا تعلق پنجاب سے بھی ہے, اور ایک ایک نمبر اب کاؤنٹ کیا جائے گا. اور ظاہری بات ہے اس موقع کے اوپر جو ہے وہ صندوق بھی کھلیں گے, بریف کیسز بھی کھلیں گے, اور اس موقع کے اوپر یہ سیاست کے ہمیں ایک ایسے پوائنٹ پہ آ چکے ہیں. اور یہ میں دونوں سائڈز کی بات کر رہا ہوں, میں کسی بھی حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں دونوں سائڈز کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ اس کے بعد جو ہے نا ایک ایک ووٹ کے لیے سودے کیے جائیں گے, اور سودے ہوتے ہیں, کمٹمنٹس ہوتی ہیں, ڈیلے کی جاتی ہیں, باتیں کی جاتی ہیں, وعدے کیے جاتے ہیں کہ آگے جا کے یہ کر دیں گے, تمہارا فلاں بندہ ادھر ایڈجسٹ کر دیں گے, تمہیں یہاں ایڈجسٹ کر دیں گے, تمہیں یہ فلاں کرسی دے دیں گے. یہ وہ موقع پاکستانی سیاست میں آ چکا ہے, اور یہ دونوں سائڈ سے کیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کے پاس ظاہری بات ہے حکومت کے پاس اس بات کا ایج ہوتا ہے, ڈیولپمنٹ فنڈز کی صورت میں, ٹھیکوں کی صورت میں, اور بڑے طریقوں کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں نے پہلے بھی یہ خبر دی تھی
کہ میری اطلاع کے مطابق جہانگیر ترین کے 2-3 بندے توڑ بھی لیے گئے ہیں، یا یہ بات جہانگیر ترین کو اس بات کا شک ہے کہ ان کے 2-3 بندے ٹوٹنے والے ہیں، اور ان کو اس بات کا بھی ان کے ذہن میں ہے کہ 4-5 بندے مزید اس میں ایڈ ہونے والے ہیں ان کے گروپ کے اندر. تو یہ پلس مائنس کا یہ سلسلہ جو ہے وہ یہ چلتا رہے گا. اس کے بعد ایک جو افسوسناک خبر میں جلدی سے ذرا اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، وہ ہے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب، جن کے بارے میں کل رات کو ایک افسوسناک خبر آئی کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. رحمان ملک صاحب جو ہے، میں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں، پچھلے ایک مہینے سے ان کی طبیعت کافی خراب تھی. وہ کووڈ کا شکار ہو گئے تھے اور اس کے بعد وہ وینٹیلیٹر کے اوپر جو ہے شفٹ ہو گئے تھے. تو رحمان ملک صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستانی سیاست کے بڑے بڑے راز جو ہیں وہ ان کے سینے میں دفن تھے. چاہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کا جو دور حکومت تھا جس دوران اسامہ بن لادن کا آپریشن، اس کے خلاف جو آپریشن ہوا، اور اس کے علاوہ سول ملٹری ریلیشن شپس، یہ سارے معاملات رحمان ملک صاحب کو کافی اس بارے میں چیزوں کا پتہ تھا. افسوسناک ایک خبر ہے کہ ایک بڑے سینئر سیاستدان تھے اور پاکستانی سیاست میں ان کا ایک بڑا رول تھا، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈیفینیٹلی اس بات کا بہت بڑا دھچکا لگا ہوگا کہ ایک ایسی قداور شخصیت ان کی پارٹی کی جو اب اس دنیا میں نہیں رہی. افسوسناک خبر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگلے ولاگ میں ناظرین دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.